پوزیشن میں راہیلہ، تیسری پوزیشن پہ ہیں محمد طارق صاحب، وہ بھی ڈائس کے قریب آئیں اور ہمارے کمشنر صاحب کے ذریعہ ایوارڈ قبول کریں۔ محمد طارق یہ تیسری پوزیشن پہ آئے ہیں کمپیوٹر ڈپلوما کے اندر۔ چوتھی پوزیشن پہ آئے ہیں ابھیشیک کمار۔ ہم ابھیشیک کمار کو آواز دیتے ہیں کہ وہ ڈائس کے قریب آئیں اور محترمہ نرمل ٹھاکر صاحبہ PRO NIS کے ذریعہ اپنی آوت میں ایوارڈ قبول کریں۔ پانچویں پوزیشن پہ آئے ہیں سرسوتی کماری۔ سرسوتی کماری وہ ڈائس کے قریب آئیں اور محترمہ نرمل ٹھاکر صاحبہ سے اپنا ایوارڈ قبول کریں۔ رحمانی فاؤنڈیشن کے اندر اردو کا 1 سالہ ڈپلوما بھی کرایا جاتا ہے، جس کے اندر شہر اور شہر سے باہر کے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں۔ اردو کے اس 1 سالہ ڈپلوما کورس کے اندر 4 شہر کے لوگوں نے ٹاپ کیا ہے، جس میں سے ابھی ہمارے مجلس کے اندر موجود ہے نرگس۔ ہم نرگس سے کہتے ہیں کہ وہ ڈائس کے پاس آئیں اور اردو ڈپلوما کے اندر ٹاپ کرنے کی وجہ سے پروفیسر عبدالحلیم خان صاحب سے ایوارڈ قبول کریں۔ ویسے اس کے اندر آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 3 دوسرے حضرات جو فرسٹ پوزیشن پہ آئے ہیں وہ مکیش کمار ہیں، وکرم کمار ہیں، سنتوش کمار ہے۔ وکرم کمار شاید ہال کے اندر موجود ہے، وہ بھی ڈائس کے پاس ہے۔ کمپیوٹر کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے رحمانی فاؤنڈیشن موقع موقع سے کمپیوٹر کی تعلیم کو اویئرنیس پروگرام اور چھوٹے چھوٹے پروگرام کی شکل میں چلایا کرتا ہے۔ اس اویئرنیس پروگرام کے اندر 2 چھوٹے چھوٹے بچے نے ٹاپ کیا ہے۔ ایک ہے سواتی سپریا، یہ جناب ایس کے سنہا صاحب ریجنل ڈائریکٹر بہار جھارکھنڈ سے اپنے ایوارڈ کو قبول کریں کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ایک ہے فضل رحمانی، یہ جناب کے سنٹو کمار صاحب DN منگیر سے اپنے ایوارڈ کو قبول کریں۔ ہمارے یہاں رحمانی فاؤنڈیشن میں اسکاٹ اینڈ گائیڈ کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ ہنگامی حالات کے اندر کچھ کر سکے، لوگوں کی مدد کر سکے، اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس کے اندر 2 لوگوں نے ٹاپ کیا ہے اور ہم انہیں سرٹیفکیٹ دینے جا رہے ہیں۔ اور تیسرے ہیں توصیف اقبال، نیرج کمار، امت کمار اور توصیف اقبال، انہوں نے اسکاٹ اینڈ گائیڈ ٹریننگ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے ان طالب علموں کو مبارکباد دیتے ہیں اور اس پروگرام کے بالکل آخر میں ہم پہنچ چکے ہیں اور جس کا انتظار ہے ہمیں، اور ہم سب بڑی شدت کے ساتھ اور دل کی گہرائی کے ساتھ جس کا انتظار کر رہے ہیں، وہ گھڑی آ چکی ہے۔ محبت ہے کہ اتنی دیر تک اس ٹھنڈی رات میں یہاں تشریف فرما ہے اور اتنا سن چکے ہیں کہ سننے کا پیالہ بھر چکا ہے، اب کوئی گنجائش نہیں ہے اگر کچھ اور ڈالا جائے تو سوائے چھلکنے کے اور گرنے کے اور کوئی چیز ہاتھ نہیں ہے۔ اور پھر مجھے شرمندگی ہے کہ یہاں 50% عورتیں نہیں ہیں اور نرمل ٹھاکر جی موجود ہیں، ان کو شکایت ہے اس بات کی، اور میں دور کرنا بڑا مشکل ہے، اور مشکل اس لیے ہے کہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے۔ پچھلے 7 برسوں میں اس ملک میں اور اس ملک کی سیاست میں میرے خیال میں صرف ایک مرد پیدا ہوا اور بدقسمتی سے وہ عورت تھی۔ ملک کو ہندوستان کے مردوں نے عورت کے ہاتھ سونپ دیا، اس نے چاہے جو کیا، ایمرجنسی بھی جھیلی، اقتدار سے الگ بھی ہوئی، پھر اقتدار پہ مردوں ہی نے بٹھایا، عورتوں نے نہیں بٹھایا۔ اس لیے انہیں زیادہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے جتنی زوردار پرائم منسٹر ہماری محترمہ اندرا گاندھی ہوئی،
کیا وہ مردوں کی مدد کے بغیر ہو گئی تھی؟ اگر ایسا نہیں تھا تو صلاحیت پیدا کرنی چاہیے. کوالٹی ہوگی تو لوگ مان کے دیں گے، کوالٹی نہیں ہوگی تو بھیک میں زندگی نہیں ملتی. انہوں نے کہا کہ مدرسے والوں کو ڈر تھا، NIS میں شریک نہیں ہوتے تھے. اب NIS کی تاریخ تو میں جانتا نہیں، کب اس کی پیدائش ہوئی، کب اس کی جوانی آئی، لیکن میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ اب جوانی آنے والی ہے. انہیں شاید اس کا پتہ نہیں ہے کہ مدرسے والے کیوں خوف کھاتے تھے. میں بدقسمتی یا خوش قسمتی سے ملک کا وہ انسان ہوں اور وہ فرد ہوں جو ایجوکیشن پالیسی کو ڈکٹیٹ کرا کرتا ہے. اور یہ میری واقعتاً خوش قسمتی ہے کہ اس ادارے کی خدمت میں انجام دے رہا ہوں. اب یہ نرمل ٹھاکر صاحبہ کے سوچنے کی بات ہے کہ جس آدمی کے یہ افسر پراپت ہوا کہ وہ ایجوکیشن پالیسی ڈکٹیٹ کرائے اس ملک میں، اس کے ادارے میں NIS کا پروگرام اب تک کیوں نہیں ہو سکا. یہ ہمارے سوچنے کی بات نہیں ہے، یہ ان کے سوچنے کی بات ہے. یہ NIS کے چیئرمین اور ان کے سیکریٹری کے سوچنے کی بات ہے کہ یہ پیغام یہاں تک کیوں نہیں پہنچا، ان کا پروگرام یہاں کیوں نہیں چلا. اور مدرسوں کی بات تو چھوڑ دیجئے، مدرسے میں تو بہت ساری باتیں، جب مدرسے کا نام آتا ہے تو ذہن میں کھجلی شروع ہو جاتی. میں جہاں بیٹھا ہوا تھا ابھی آپ کے سامنے، ہماری دائیں طرف کمشنر صاحب اور بائیں طرف کلکٹر صاحب، بیچ میں یہ حقیر فقیر برابر دونوں کا دباؤ محسوس کر رہا تھا. لیکن ایمانداری سے یہی دونوں بتا دیں کہ NIS کے پروگرام کی خبر کچھ ان کو بھی ہے کیا؟ جب ہمارا اتنا ودوان کمشنر اور اتنا اچھا کام کرنے والا کلکٹر، اس کو NIS کی خبر نہیں ہے، تو ان کو اگر خبر نہیں ہوئی تو کیا مصیبت. بات جو سچائی کی ہے وہ سمجھنی چاہیے. آزاد ہندوستان کے اندر جس چیز کو میں محسوس کرتا ہوں اور پوری طاقت سے ہر جگہ میں نے کہا ہے، ہندوستان میں بہت سی گردیاں بڑھی ہیں، بہت سی گردیاں بڑھی ہیں. افسر گردی بڑھی، غنڈہ گردی بڑھی، شہدا گردی بڑھی، دہشت گردی بڑھی، اور کئی گردیاں بڑھی ہیں، لیکن جو گردی سب سے زیادہ بڑی ہے وہ افسر گردی ہے. اور اس افسر گردی نے اس ملک کا بیڑا غرق کر رکھا. جو سچی بات ہے وہ سمجھنی چاہیے. فائلوں کی رسی اتنی لمبی رہی ہے NIS کی کہ NIS ساری اسکیم کے باوجود عوام تک نہیں پہنچ سکا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو آدمی پچھلے 3 برسوں سے NIS کی پلان کو زمین پر اتارنے کے لیے، یہ گنہگار اور یہ پروفیسر حلیم خان صاحب پوری محنت کر رہے ہیں. یہ جو مدرسے والے قریب ہو رہے ہیں، آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ مدرسے والے کیوں دور ہوتے ہیں، کیوں خوف کھاتے ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی بات کہوں، بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. مدرسے والے تعلیم کا کام دھرم کا کام سمجھتے، مذہب کا کام سمجھتے، اور مدرسے والے پڑھانے کو عبادت کا کام سمجھتے ہیں، اور جیسے نماز پڑھنے کو سمجھتے ہیں اسی طرح پڑھانے کو سمجھتے ہیں. اور میں مدرسے والا ہوں اور مجھے بولنے کا حق ہے. میں اندر کی بات جانتا ہوں. مدرسے والے سمجھتے ہیں کہ ہم تو چٹائی والے ہیں، ٹاٹ والے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ مدرسے کی پڑھائی چٹائی پہ ہوتی ہے، ٹاٹ پہ ہوتی ہے. یہ سرکار والا دربار کے افسران عالی وقار
یہ سب ماشاءاللہ ہمیں کرسی کی لالچ دے رہے ہیں. خطرہ یہ ہے کہ کرسی تو ملے گی نہیں، پٹائی بھی چھن جائے گی. مسئلہ یہ، اور میں بے دلیل کوئی بات نہیں کہا کرتا ہوں. یہاں ڈر بھی ہے مجھے کہ ایس پی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر یہ کہہ چکے ہیں کہ میں لڑکپن ختم نہیں ہوا، کہیں لڑکپن نہیں ہونے یوں کر دیا تو میرا کیا ہوگا. لیکن یاد رکھیے، میں کوئی بات بے دلیل نہیں کرتا ہوں، چاہے کتنی بری لگے. سچائی کیا ہے؟ مدرسے والے کیوں نہیں جٹنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں سرکاری امداد پر ایک پیسہ اعتماد نہیں. اور محمد ولی رحمانی صاحب کہتا ہے، آپ لوگوں کی موجودگی میں اور ذمہ داروں کی موجودگی میں کہتا ہے کہ محمد ولی رحمانی کو اعتبار نہیں ہے سرکاری امداد کے اوپر. کیوں نہیں ہے سمجھ لیجیے. یہاں سر شکشا کی بات ابھی کہی گئی ہے، چونکہ شمسی صاحب نے کہہ دیا ہے تو میں ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کلکٹر صاحب نے کہیں ڈنڈی مار دی. بات ہے صاحب، لیکن ایسا نہیں. پوزیشن یہ ہے کہ پچھلے نومبر میں سرو شکشا کا کام 1 سال کا پورا ہو گیا اور دسمبر میں پیسے مل جانے چاہیے. کلکٹر صاحب نے بہت ایمانداری کے ساتھ زوردار شبدوں میں رحمانی فاؤنڈیشن کے کاموں کی تعریف کی، پرشنسا بھی ہو گئی، رپورٹ بھی چلی گئی، پٹنے والے بھی دینے کو تیار. کلکٹر صاحب چٹھی پہ چٹھی لکھ رہے ہیں، لیکن نام محبت کے جواب میں ہمیں سوائے 0 کے اور کچھ نہیں ملا. سچائی یہی ہے. اب یہ بھلا بتائیے، سال بھر پورا گزر گیا اور 13واں مہینہ شروع ہو گیا، دسمبر آ گیا، پیسے نہیں ملے ہیں. کیا اس شکایت میں کسی کی نہیں کر رہا ہوں. جو پروسیجر ہے، کیا مدرسے کو بھی سال بھر دھکا بیٹھا کر کے تعلیم دی جائے گی؟ کیا چاہتے ہیں لوگ؟ کیا چاہتے ہیں لوگ؟ یہ سامنے پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. کل ہی پرسوں ہمارے پاس 2 صاحبان آئے. پروفیسر صاحب کامانا صاحب ریٹائر ہو گئے، 18 سال ہو گئے، اب جا کے پینشن کا کیس کر دیا ہے، پینشن مل نہیں رہی. ہم نے کہا اسی لیے ہم نے اپنے یہاں ریٹائرمنٹ رکھا ہی نہیں. جب تک ہاتھ پیر چلتا ہے کم وقت 1 گھنٹہ پڑھا سکتے ہو پڑھاؤ، ریٹائر مت سمجھو اپنے آپ. اندر کی بات یہ ہے کہ اگر ہم دوسرے کو ریٹائر کریں گے تو ہمیں بھی تو کوئی ریٹائر کرے. لیکن دیکھیے، میں جو کہہ رہا ہوں سمجھیے، سرکاری امداد پر اگر آپ تعلیم کا انحصار کر دیں گے، عام تعلیم عام نہیں ہو سکے. مجھے بتائیے کہ مجھ سے زیادہ مضبوط آدمی اس منگیر میں کون ہے جو سرکاری پیسہ حاصل کر سکے؟ اور جب مجھ کو میرے رہتے ہوئے زندگی میں اور اس مضبوط ادارے جس کو کسی ریکمنڈیشن کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ سال بھر رک سکتا ہے. اور لطیفہ یہ کہ کلکٹر صاحب چاہتے ہیں کہ ملے اور تب نہیں ملا، تو مدرسہ ان مہربانیوں پہ چھوڑ دیا جائے گا. کتائی بھی چھین لوگے کرسی کی لالچ دے کر کے، اس کے لیے ہم تیار نہیں. نرمل ٹھاکر صاحبہ سمجھیے باتوں کو، ابھی بہت کچھ آپ کو سننا اور سمجھنا باقی ہے. ابھی آپ کے راستے بہت لامے ہیں. دیکھیے، سمجھیے، پرکھیے، کام کرنے کا طریقہ سمجھیے. میں ان درباروں میں اور سرکاروں میں رہا ہوں اور میں نے ہمیشہ کاموں کو آسان کیا ہے. لال فیتا اس لیے نہیں ہوا کرتا کہ کام نہیں کیا جائے، لال فیتا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ کاغذ سرکشت رہے. سرکاری دفتر میں لال فیتے کا مطلب ہے ہاتھ بھی مت لگاؤ. اور جب میں جہاں جہاں کرسی پر بیٹھا ہوں، اسی لیے میں نے لال فیتے کا رنگ بدلوایا ہے سب سے، کہ یہ سمبول ہٹنا چاہیے. جب یہ سمبول ہٹے گا تو کام آگے بڑھے گا. اور یاد رکھیے، آپ یاد رکھیے، آپ سے ہمارا رشتہ ہے. میں اسی زمین میں پیدا ہوا ہوں، یہی مروں گا. تعلیم کی ذمہ داری آپ قبول کیجئے، سرکار کے بھروسے مت چھوڑیے اور اس تہذیب کو زندہ رکھیے جہاں استاد کا ہاتھ شاگرد چوما کرتا تھا اور جہاں استاد کے چرنوں کو شاگرد سرمے چشم بناتا تھا.
یہ تہذیب آپ کی ہونی چاہیے، تبھی کام چلے گا۔ ایس پی صاحب کے ڈر سے کب تک امتحان چلتا رہے گا؟ کلکٹر صاحب کے ڈنڈے سے کب تک کام چلتا رہے گا؟ جس کو آپ مہذب بنانا چاہتے ہیں، سارا ڈنڈا اسی پر چل رہا ہے، تو کیا بنایا ہم نے؟ تو کیا بنایا آپ نے؟ اور پروفیسر عبدالحلیم صاحب نے بڑی لمبی باتیں کہیں، بے شک میں جوڑنا چاہ رہا ہوں NIS سے مدارس کو۔ میرے اوپر مختلف قسم کا دباؤ بھی ہے مدرسے والوں کا کہ میں کچھ دعویٰ کرنے جا رہا ہوں، شاید مجھے کوئی بہت بڑی چیز سرکار سے مل گئی ہے، حالانکہ بیچارے سرکاری ادھیکاری جو دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں صدمہ ہوتا ہے کہ میرا ہی خرچ ہو رہا ہے ڈپارٹمنٹ کے اوپر، ڈپارٹمنٹ کا خرچہ میرے اوپر نہیں ہو رہا۔ لیکن اتنی بات یاد رکھیے، سرکار کچھ سادھن دے سکتی ہے، سرکار کچھ سہولتیں دے سکتی ہے، سرکار حوصلہ نہیں دے سکتی۔ حوصلہ آپ کا ہوگا تو کام چلے گا، اور یاد رکھیے حوصلے کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ اگر حوصلہ ہے دل میں تو عبدالحمید کھڑا ہوتا ہے، اور حوصلہ ہے دل میں تو انگریزوں کی فوج کے سامنے میر قاسم کھڑا ہو جایا کرتا ہے۔ وہ بے وقوف نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ ہم ختم ہو جائیں گے اور ٹکرا نالا توڑنا پڑے گا، لیکن پل اس نے توڑ کر کے زندگی پائی۔ عبدالحمید نے حوصلے کی بنیاد پر جان دے کر زندگی پالی۔ آپ بھی حوصلہ کیجئے، جان دینے کے لیے نہیں، دوسرے کو پڑھانے کے لیے۔ اور یاد رکھیے وقت گزر رہا ہے اور تیزی سے گزر رہا ہے، اور وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے، وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے، ساتھ چلنا ہے تو چل، میں تو چلا جاؤں گا۔ ساتھ چلنا ہے تو چل، میں تو چلا جاؤں گا۔ وقت کو پکڑیے، اپنے مضبوط ہاتھوں سے وقت کو پکڑیے اور وقت کی آواز کو پہچانیے۔ آج اگر بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، بچوں کو تعلیم گاہ نہیں بھیجیں گے اور اچھی تعلیم، کوالٹی تعلیم نہیں دیں گے، تو کل کا ہندوستان ابوالکلام صاحب نے چاہے جو خواب دکھایا ہو 2020 کا، یقین کیجئے 2015 تک تو ساکھرتا کی مصیبت رہے گی ہی۔ ابھی لیٹسٹ رپورٹ جو پرسوں کی ہے یونیسکو کی، اس کے مطابق 1998 میں اور 2005 کے اندر 4 کروڑ بچے زیادہ جانے لگے ہیں اسکول۔ لیکن یونیسکو کی بہت بڑی غلطی یہ ہے جوڑ گھٹاؤ کے اندر، میں تو جوڑ گھٹاؤ کا آدمی ہے نہیں، لیکن سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے مان لیا ہے کہ اتنے ہی بچے 2015 تک رہیں گے۔ ارے ابھی 2007 سے 2015 تک کچھ بچے پیدا بھی تو ہوں گے، وہ کہیں کھاتے میں نہیں ہیں۔ اس لیے اطمینان ہے 2015 تک کی تعلیم کا انتظام تمام ہندوستانیوں کے لیے موجودہ سادھن سے ہونے والا نہیں ہے، لیکن ایک سادھن ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، وہ ہے ہر شخص اپنی ذمہ داری محسوس کرے اور حوصلے سے کام کرتا رہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا، خدا کرے یہ ادارہ اس شہر کے لیے، اس ضلع کے لیے، اس کمشنری کے لیے کام کر سکے، اور جتنی توانائی میرے اندر ہے میں یہاں بھی کام کرتا ہوں اور دلی میں بھی کام کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی بڑا رزلٹ 5-6 مہینے میں آ جائے، اگر آ جائے تو آپ مجھے دعا دے لیجیے۔ شکریہ۔ ہم شکر گزار ہیں تمام مہمانوں کا اور آپ باہر سے آئے ہوئے تمام لوگوں کا، شہر کے لوگوں کا، کہ انہوں نے کافی دیر تک ہمارا ساتھ دیا پروگرام میں۔ اور آخر میں اس پروگرام کے اختتام پہ ہم درخواست کرتے ہیں تمام لوگوں سے کہ آپ کے لیے چائے اور ناشتے کا نظم ہے، اسے ضرور قبول کریں اور آئندہ بھی دوسرے پروگراموں میں اسی طرح ہمارے ساتھ رہیں۔ آپ تمام لوگ بیٹھے، بس 2 منٹ میں آپ کے سامنے ساری چیزیں آ رہی ہیں۔
آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ پنڈال کے اندر آ جائیں. 75% جتنے اوپر سارا ڈسٹنکشن ہمارے یہاں 65 لڑکا ڈسٹنکشن بہت اچھا نہیں